شورا نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی چینل پر نشر ہونے والا براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ یورپی ممالک کے مدنی مشورے میں نگرانی شورا نے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں پاکستان مشاورت اور شعبہ جامعۃ المدینہ کے مختلف ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ افریقی ملک گامبیا کے علاقے الیاسا میں سنت ابھرا اجتماع، علماء کرام اور عاشقان رسول کی شرکت۔ حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت ابھرا بیان کیا، علماء کرام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ شجرکاری مہم کے سلسلے میں رکن شورا نے مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ پودا بھی لگایا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 28 جولائی 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنی قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی فرمائی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ حلال روزی کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ نمبر 2، بے شک اللہ پاک مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 3، جس سے مزدوری سے تھک کر شام آئے تو اس کی وہ شام مغفرت ہو۔ نمبر 4، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ نمبر 5، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال، حلال روزی کی تلاش میں پہنچتی ہیں۔ لقمہ حلال کی فضیلت، ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانا، کھانا اور کھلانا چاہیے۔ لقمہ حلال کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے، اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جڑتے ہیں۔ یورپ سے آپ کو بتائیں، جہاں یورپی ملک ناروے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی دوسرے یورپی ملک نیدرلینڈز آمد ہوئی، جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے سمیت نیکی کی دعوت اور مدنی مشورے کا سلسلہ ہوا اور نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ممالک کے سفر کے دوران عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کی یورپی ملک ناروے میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد دوسرے یورپی ملک نیدرلینڈز آمد ہوئی۔ نیدرلینڈز کی سٹی روٹرڈم کے فیضان مدینہ میں نگران شورا نے مختلف ممالک سے آئے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی چینل پر نشر ہونے والے براہ راست مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات سے فیض پایا۔ مدنی مذاکرے کے بعد نگران شورا نے شرکاء کے درمیان نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور دینی کاموں میں شرکت کرتے رہنے سمیت مدنی چینل پر نشر ہونے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہوئے علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ دوسرے موقع پر نیدرلینڈز میں ہی ایک مدنی مشورہ ہوا، جس میں نیدرلینڈ سمیت اٹلی، فرانس، پرتگال اور دیگر یورپی ممالک کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی۔ دوران مدنی مشورہ ذمہ داران نے نیدرلینڈز اور دیگر ممالک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے 12 دینی کاموں کے حوالے سے نگران شورا کو بریفنگ دی، جس پر نگران شورا نے ذمہ داران کی 12 دینی کاموں کے لیے کی جانے والی کوششوں پر حوصلہ افزائی کی اور ذمہ داران کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے
اہداف دیتے ہوئے دینی کاموں میں بہتری لانے اور انہیں بڑھانے کا ذہن بھی دیا، اس پر ذمہ داران نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ 21 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں پاکستان مشاورت اور شعبہ جامعۃ المدینہ و 12 دینی کام کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 21 جولائی 2026 کو پاکستان مشاورت شعبہ جامعۃ المدینہ و 12 دینی کام کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا، نگران مجلس اور صوبائی ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں شعبہ جامعۃ المدینہ بوائز کے تحت ہونے والے 12 دینی کاموں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ ٹیلی تھون میں یونٹس جمع کرنے، یوم رضا بھرپور انداز میں منانے اور ربیع الاول شریف میں اجتماع میلاد و جلوس میلاد میں بھرپور شرکت کرنے، جامعۃ المدینہ کی سجاوٹ کرنے اور شعبے کو ماہانہ کی بنیاد پر خود کفیل کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اہداف بھی دیے۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں کو بتایا، اس شعبے کے فیضان سے محراب و منبر کی زینت ہے۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلام میں بھی یہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ٹیلی تھون کی ترکیب بہت اچھے انداز سے کرنی ہے، طلباء بھی، اساتذہ بھی، سرپرست بھی اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے، اور سبحان اللہ آ رہا ہے یوم رضا، مرحبا، اس کے بعد آئے گا ماہ میلاد۔ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے ناظمین، سرپرست صاحبان، مدرسین، طلباء کرام اجتماع میلاد میں اور جلوس میلاد میں بھی دھوم دھام سے شرکت کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے 25 جولائی 2026 کو FGRF کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ PHA لاہور کے اشتراک سے باغ جناح لاہور پنجاب پاکستان میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم لیے میدان عمل میں آ گیا ہے۔ ماہ اگست کی آمد سے قبل ہی مختلف شہروں میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے 25 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے باغ جناح میں قائم انجیر کے باغ میں PHA لاہور کے اشتراک سے پودا لگا کر صوبہ پنجاب میں بھی سال 2026 کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر FGRF کے لاہور ذمہ دار، پلانٹیشن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مل کر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہر بشر ایک شجر، انشاءاللہ نیت یہ کرنی ہے کہ ہر عاشق رسول نے کم از کم ایک پودا لگانا ہے اور اس پودے کو درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ اس کمپین کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ FGRF جو ہے نا وہ اپنے حصے کا چراغ جلا سکتا ہے، پورے وطن کو اگر سرسبز و شاداب کرنا ہے۔ میری اہلیان پاکستان سے گزارش ہے، دیکھیں ہم اپنے حصے کا کام کریں گے مگر اس سے بات بنے گی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا۔ 1 اگست سے ہم ماہ شجرکاری بنا رہے ہیں، یہ بہترین وقت ہے پودے لگانے کا۔ ہر وقت پودے لگائے جائیں اور وہ پودے درخت بن جائیں ایسا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ وقت ہوتا ہے جس میں شجرکاری کی جاتی ہے، تو ماہ اگست یہ ہمارا ماہ شجرکاری ہونا چاہیے۔ اور ہمارا پچھلی بار ہم نے ایک سلوگن آپ کو دیا تھا کہ 14 اگست ہے نا تو پودا اگست بھی بنا لیں، یعنی اگست کا مہینہ پودے کے ساتھ۔ اور آج اس بار کا ہمارا ہیش ٹیگ یا سلوگن یہ ہے، ہر بشر ایک شجر۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں۔ میں نے اپنے حصے کا پودا لگا دیا ہے، کیا آپ نے لگا دیا ہے؟ اب آپ کی باری ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ، ہر تاجر، ہر مزدور، ہر سرمایہ دار، ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن، سب اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں۔ ہماری بہنوں نے پودا لگانا ہے، پردے کے عالم میں اپنے گھر کے کسی حصے میں لگا لیں، لیکن پودا لگائیں، درخت بنائیں۔ بعد ازاں رکن شورا نے FGRF اور PHA کی ٹیم کے ہمراہ باغ کا دورہ کیا اور شجرکاری مہم کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں افریقی ملک گامبیا سے، جہاں الیاسا سٹی میں منعقدہ سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا اور علماء کرام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک گمبیا کے علاقے الیاسا میں قائم دینی ادارے میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ علماء کرام اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی اور محبت و اطاعت رسول میں سنتوں کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ گامبیا اور دیگر افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن شورا کے سنت و بھرے بیان کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ سنت و بھرے اجتماع کے بعد علماء کرام اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران دعوت اسلامی کے تحت جاری شجرکاری مہم کے سلسلے میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ اس وقت میں الیاسا، یہ گاؤں ہے گامبیا کا، جو گامبیا کے دارالحکومت سے تقریباً 115 کلومیٹر زمینی سفر اور آدھے گھنٹے کا سمندری سفر بیچ میں آتا ہے۔ میں اس وقت الیاسا میں موجود ہوں۔ گامبیا جنگلی کافی سارے ایریاز یہاں موجود ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ایریا سارے کا سارا باغ و بہار ہے۔ بڑے عالی شان اور خوبصورت درخت یہاں موجود ہیں۔ کئی ایسے درخت بھی ہیں جن کے تعلق سے یہاں کی تاریخ بتاتی ہے یہ درخت 500 سال پرانے ہیں۔ جہاں درختوں کی بھرمار ہے وہاں بھی پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی بھی شجرکاری کا سلسلہ کرتی ہے۔ اس کام میں ہم بھی اپنا حصہ شامل کریں اور ہمارا جو نعرہ نا اس نعرے پہ لازمی توجہ رکھیے گا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اور پھر رکن شورا نے علماء کرام و مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودا بھی لگایا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتائیں بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں مختلف مقامات پر منعقدہ سنت و بھرے اجتماع اور نیکی کی دعوت کے سلسلوں کے دوران رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے اور دعا و ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر دیناج پور کے علاقے بالوباری کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جبکہ دیناج پور کے ہی دوسرے علاقے چھترا پاڑا اور رنگ پور کے شہر بوگرا کی مارکیٹ میں نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ ان مواقع پر رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی نیتیں کی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا اور رکن شورا نے دعا کروائی، نیز شرکاء اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت و دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 31 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ علی ٹاؤن نزد ایڈن گارڈن نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا پنجاب پاکستان میں آڈیشنز دیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 30 جولائی 2026 کو کینال روڈ جھنگ صدر پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ عناصر آپ بھی دیکھیے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے نگرانی مجلس نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں حیدرآباد کمشنر سجاد حیدر شاہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کی مختلف شعبجات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس موقع پر نگرانی مجلس نے ماہ اگست میں FGRF کے تحت ملک بھر میں شروع ہونے والی شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر کمشنر حیدرآباد سجاد حیدر شاہ نے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آخر میں نگرانی مجلس نے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی تحفے میں پیش کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت اوکاڑا اور میاں والی پنجاب پاکستان میں تہجد اجتماعات ہوئے، جن میں جامعات المدینہ کے طلباء کرام، دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماعات کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوا، جس کے بعد دعا، تلاوت قرآن، نماز فجر کے لیے جگانے، سنت و بھرے بیانات اور تفسیر سننے سنانے کے حلقے لگائے گئے۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اپنے ناظرین کو بتائیں شیخو پورہ، سوڈی وال اور لانڈی کراچی سے عاشقان رسول نے 3 دن 12 دن اور 1 ماہ کے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی. دوران قافلہ سنتیں، آداب، دعائیں، نماز کا عملی طریقہ اور دیگر فرائض علوم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. 10 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر شیخو پورہ میں قائم فیضان مدینہ سے عاشقان رسول کا ایک قافلہ 1 ماہ کے لیے سنتوں کی دھومیں مچانے راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے. روانگی سے قبل دارالسنہ میں شرکا کی دینی اخلاق کی رہنمائی کی گئی. مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو آداب قافلہ اور قافلے میں سفر کے فوائد بتائے، جبکہ مانسرہ خیبر پختونخوا پہنچنے پر شرکائے قافلہ نے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی اور مقامی عاشقان رسول کو نمازوں کی پابندی کرنے سمیت سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی. 16 جولائی 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے سوڈی وال کی جامع مسجد محمدی حنفیہ سے بھی عاشقان رسول 12 دن اور 3 دن کے لیے قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے، جس میں اسٹوڈنٹس، سب ٹاؤن مشاورت نگران، ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول شامل تھے. روانگی سے قبل نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے شرکا کو آداب قافلہ بتائے اور انہیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت، سنتوں پر عمل، نیکی کی دعوت عام کرنے اور اپنے کردار و اخلاق کے ذریعے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کی ترغیب دلائی. جس کے بعد تمام عاشقان رسول بذریعہ بس ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان کے لیے روانہ ہوئے. دوسری جانب شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈھی سے تاجران اور دیگر عاشقان رسول نے اسکردو گلگت بلتستان میں 12 دن قافلے میں سفر کی سعادت پائی. دوران قافلہ سنتیں، آداب، دعائیں، نماز کا عملی طریقہ اور دیگر فرائض علوم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا، جبکہ شرکائے قافلہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے علاقائی دورہ کیا اور مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دی. مدنی کے ناظرین کو خوشی کی مدنی خبر دیں گے افریقی ملک ملاوی سے، جہاں بلنٹائر ڈسٹرکٹ کے اطراف میں شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت منعقدہ سنت بھرے اجتماع میں مبلغین دعوت اسلامی نے دین اسلام کی اہمیت و افادیت بتائی، جس پر قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملی اور 50 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت پائی. تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے توسط سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی نیکی کی دعوت اور مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں کی برکات سے گناہوں بھرے ماحول کو چھوڑ کر لوگ دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت بھی انفرادی کوششوں کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں. ایسے ہی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے افریقی ملک ملاوی کے ڈسٹرکٹ بلنٹائر کے اطراف علاقے چیگو مولا میں، جہاں دعوت اسلامی کے شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت ایک سنت بھرا اجتماع بنام ویلکم ٹو اسلام کا انعقاد ہوا. Today is the 26th of July 2026 and we are here in an area of Chigomola. A lot of people have gathered here, as you can see, a very beautiful environment, and they have gathered here and we have come here just to discuss about our belief in God Almighty. So inshallah we will have a word with them. جس میں مبلغین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول سمیت مقامی کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے. It's raining, but the energy, although it's raining, it's wet here. We are here, alhamdulillah. The people are here. There is no shade here as well. But mashallah, everybody is here without complaining. Alhamdulillah, the people here have gathered with that passion. And we are also here with that passion and with that objective that I must strive to reform myself and the people of the entire world, inshallah.
اس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے اسلام کی خوبیاں اور اس کی اہمیت و افادیت بتاتے ہوئے مختلف امور پر گفتگو کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے موجود غیر مسلمز کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت ہونے والے اس اجتماع کی بدولت 50 افراد نے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت پائی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تکبیر تکبیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، واضح رہے کہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکات سے متعدد غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، جنہیں اسلام کے بنیادی احکام سکھانے کے ساتھ ساتھ مختلف امور کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ غزہ فلسطین میں 27 جولائی 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے اشیاء خردونوش کے پارسلز تقسیم کیے اور دوسرے مواقع پر مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ 27 جولائی 2026 کو FGRF نے خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے اشیاء خردونوش کے پارسلز بنانے کا اہتمام کیا، اور پھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز و بچوں میں اشیاء خردونوش کے ان پارسلز کو تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ غزہ فلسطین میں ہونے والی راشن تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ جزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة FGRF حيث نقوم بتجهيز هذه الطرود الغذائية ونقوم بتقديمها للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء وخير العمل في تاريخ هذا اليوم الاثنين 27/7 العام 2026۔ دوسری جانب غزہ فلسطین میں ہی ماہ جولائی 2026 کے مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران FGRF نے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ اس پر فلسطینی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کی فلاحی خدمات کو خوب سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور ان کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ پنجاب کے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں نیکی کے کاموں کو بڑھانے کے لیے 19 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ سطح کی نگران مشاورت اور دیگر اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ نگرانی صوبائی مشاورت اسلامی بہن نے ربیع الاول شریف میں کرنے والے اہم دینی کاموں سے متعلق آگاہی دی اور 8 دینی کاموں میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت پنجاب کے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں 19 جولائی 2026 کو نیکی کے کاموں کو مزید مؤثر انداز میں بڑھانے کے لیے ذمہ دار اسلامی بہنوں کا ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ سطح کی شعبہ ذمہ داران، ڈسٹرکٹ تحصیل و سب تحصیل مشاورت نگران سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران پنجاب مشاورت اسلامی بہن نے ماہ ربیع الاول شریف میں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے اور گھر گھر محافل میلاد کے انعقاد، گھروں اور محلوں میں چراغاں کرنے، مدنی پرچم لگانے اور پردے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے انفرادی کوششیں بڑھانے کی ترغیب دی۔ سیشن کے دوران ڈسٹرکٹ میں جاری 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبات میں مزید بہتری لانے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کو ترغیب دی گئی کہ نئے یوسیز میں جلد از جلد تقرریاں مکمل کی جائیں، وہاں دینی کاموں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیا جائے۔ سیشن کے اختتام پر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو مزید وسعت دینے، ماہ ربیع الاول شریف کی تیاریاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 25 جولائی کو خوشاب پنجاب میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کی صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے مختلف علاقوں میں سیشنز کے انعقاد میں اضافہ کرنے اور شعبے کے دینی کاموں کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 25 جولائی کو خوشاب میں شعبے کی اسلامی بہنوں کا ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں شعبہ کفن دفن کی صوبائی ذمہ دار، ڈویژن سرگودا، ڈسٹرکٹ خوشاب، ڈسٹرکٹ و میٹروپولیٹن سرگودا کی ذمہ داران سمیت مختلف تحصیلوں اور یوسی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں شعبے کے تحت جاری دینی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف مقرر کیے گئے۔ تحصیل اور دیگر سطحوں پر تقرریوں کی تکمیل، ماہانہ کارکردگی کو بہتر بنانے، مختلف علاقوں میں مختلف سیشنز کے انعقاد میں اضافہ کرنے اور شعبے کے دینی کاموں کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی، جبکہ شعبے کی اپلیکیشن کی تشہیر اور اس کے استعمال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیشن کے اختتام پر مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفے میں پیش کیے گئے اور اسلامی بہنوں نے شعبہ کفن دفن کے دینی کاموں کو مزید وسعت دینے اور زیادہ سے زیادہ سیشنز منعقد کروانے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔
مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 30 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.